بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، بس آپ نے دو چیزوں کا صدقہ دینے کی عادت بنا لینی ہے۔ گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی، رزق و دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ گھر سے پریشانیاں، بندش اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کے لیے آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے، غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے اسے دے سکتا ہے اور اپنی قسمت و تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ ان میں سے کوئی 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت اس طرح بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بس آپ نے ان تینوں میں سے کسی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہیں آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب مفلس شخص بھی ہیں تو ان 3 صدقوں کو آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یا بیماریاں آتی رہتی ہیں، گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائیں گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ تمام کے تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ، ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے، اور نہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن میں سے آپ نے صرف 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے، دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے، صدقہ کیوں دیا جاتا ہے، اور صدقہ دینے کے فائدے کیا ہیں۔
اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی حرص ہو اور تم ایسی راحت کی آرزو رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل وہ شخص ہے جو اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے، جس کے ذریعے جانوں کی حفاظت کی جائے، دوسروں کے غموں کو بانٹا جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم پہلے خود حاصل کرے اور پھر اس کی تعلیم اپنے مسلمان بھائی کو دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس قسم کا صدقہ افضل ہے، فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ اس خیمہ کا سایہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کے لیے لگایا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پیاس سے جلے ہوئے دل کو پانی پلا کر ٹھنڈا کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا کمزور کی امداد کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ جب صدقہ خفیہ طور پر دیا جائے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ اس دن دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کرتے ہوئے اتنے خفیہ انداز سے دیا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ جب کسی کو تعاون کی انتہائی شدید ضرورت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں یا اس کی تکلیف دور کر دیں یا اس کا قرض اتار دیں یا اس کی بھوک مٹا دیں۔ صدقہ کسی غریب رشتہ دار پر کیا جائے، اور اگر کسی ایسے رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے جس سے قطع تعلقی چل رہی تھی تو اس کی فضیلت مزید بڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار پر کیا جائے جو دل میں دشمنی رکھے ہوئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا، کسی بھی چیز کا جوڑ اللہ کی راہ میں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے یہ بہت بڑی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ چیزیں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے دولت اور علم دونوں سے نوازا، وہ ان دونوں کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، ان کے ذریعے صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا بھی حق ہے، تو یہ افضل ترین مقام ہے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنے آنکھوں سے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسائل نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے۔ تو پہلا صدقہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اسی طرح گائے اور بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط کہ وہ چوپائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ آپ کسی بھی جانور کی بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا علی، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کے مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، دو لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کے مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر قسم کی رزق کی تنگی اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے بھی گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ 2 نمبر کا جو صدقہ ہے جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسائل اور سختیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا چاہے، جتنی ضرورت ہو اس سے کہیں زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا
شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیا اس چیز پر یقین کرتی ہے کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ارشاد فرمایا تھا، اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے یا اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈال لیں، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈال لیں۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ وہ جتنی دولت، جتنا پیسہ چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیا کریں گے۔ جو شخص بھی پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی روزانہ اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ناظرین، میں نے آپ کو جو 3 صدقے بتائے ہیں ان میں سے آپ کو کوئی بھی 2 یا 1 صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیں تو یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ایسے ختم کرے گی جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ساتھ میں آپ کی زندگی میں دولت اور پیسے میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور آپ کے جتنے بھی جائز خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں منظور اور قبول فرمائے۔ آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔